بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام پختونخوا ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، ان کی زندگی کے اور شخصیت کے کئی رخ ہیں۔ زمانہ طالب علمی سے میدان سیاست میں ہیں، 3 مرتبہ صوبائی اسمبلی کے رکن رہے، 1 مرتبہ صوبائی وزیر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل انہیں مرکزی عہدہ دیا گیا ہے، وہ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل جو اپوزیشن کی تحریک ہے حکومت کے خلاف، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ان کی بھی مرکزی ترجمان ہیں۔ لیکن یہ ان کا ایک روایتی تعارف ہوا۔ اب اگر میں تھوڑا سا ان کا ایک غیر روایتی تعارف بھی آپ لوگوں کے ساتھ کرتا چلوں تو شاید وہ پاکستان کے واحد ایسے سیاستدان ہیں جو پچھلے 10 سال سے اپنے ایک موقف پر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کڑے ہیں۔ 10 سال پہلے وہ جس موقف پہ کڑے تھے آج بھی وہاں پہ موجود ہے، اس سے وہ 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہلے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ پہچان چکے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ جناب میاں افتخار حسین صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ میاں صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ ایک اور بات جو آپ کے اس موقف کے حوالے سے جو میں نے بات کی، آپ کی اسی موقف کی وجہ سے آپ کا ایک نوجوان اور اکلوتا بیٹا میاں راشد حسین جو ہے وہ اپنی زندگی گنوا چکے ہیں۔ تو آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ آپ کے اس موقف کی وجہ سے ان کی زندگی چلی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ یہ موقف تو ہمارا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اور سیاست شروع کی ہے، فخر افغان باچا خان کی ایک سوچ، نظریہ عدم تشدد کا، اسی پہ ہم کار فرما ہے۔ اور امتحان ہمارا تب شروع ہوا جب خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت بنی، جی، اور 2008 میں بنی، اور 2009 میں دہشت گردی کافی عروج پہ پہنچ چکی تھی، اور 2010 میں میرے اس اکلوتے بیٹے کو میرے کردار کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ ہماری مسجدیں بھی غیر محفوظ تھی، ہمارے تعلیمی ادارے بھی غیر محفوظ تھے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی غیر محفوظ تھی، ہمارے بچے بھی غیر محفوظ تھے، یہاں تک کہ ہمارا منطقہ اور ہمارا وطن، یہ دھرتی اور سارا ملک غیر محفوظ تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم اقدامات اٹھائیں۔ جی، سب سے پہلے ہم نے مذاکرات کی بات کی۔ اس دوران مذاکرات کے مخالفت میں ہمارے یہاں پہ جو مقتدر قوتیں ہیں وہ بھی مذاکرات کے حق میں نہیں تھے، اور امریکہ بھی مذاکرات کے حق میں نہیں تھی۔ ہم نے کوشش کی اور ہم نے ان کو یہ اعتماد دلایا کہ اگر ہمارے راستے پہ چلا جائے تو شاید دہشت گردی کا خاتمہ ہو، اور سب سے پہلے ہمیں مذاکرات کی بات کرنی ہے، پرامن طریقے سے، ڈائیلاگ کے ذریعے، افہام و تفہیم کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ 2 معاہدے آپ لوگوں نے کیے، ایک صوفی محمد کے ساتھ ہوا، پھر ایک جو ہے نا سوات کے جو طالبان تھے۔ بالکل، سوات کے طالبان جو تھے وہ ذرا مشکل مرحلہ تھا۔ صوفی محمد صاحب کے ساتھ جو تھی وہ تو ابتدائی مراحل میں تھا، اور وہ خود بھی ایک مسلح جدوجہد کا حامی نہیں تھا، جی، ایک نظام مصطفیٰ کی بات کرتا تھا، لیکن فضل اللہ جو ان کا داماد تھا، وہ ان سے جو معاہدہ تھا وہ بڑا سخت اس لیے تھا کہ وہ مسلح جدوجہد پہ یقین رکھتے تھے۔ جی، لہٰذا ہم نے مذاکرات کیے، اور اس میں بڑے کٹھن مراحل آئے، وہ جو آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گا۔ مختصراً یہ کہ مذاکرات کے ذریعے ہمیں ایک فتح حاصل ہوئی کہ جب ہم نے مذاکرات میں تمام مطالبات ان کے مان لیے تو بہت سارے لوگوں نے ہماری مخالفت کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ عوامی نیشنل پارٹی پروگریسو پارٹی ہے، یہ کیوں دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، ہمیں تو امن چاہیے تھا جی، اور امن کو اولویت دینی تھی۔ تو ہم نے تمام مطالبات مان لے بشمول نظام شرعی نظام عدل، بالکل، جو 73 کنسٹیٹیوشن کے اسی کے روشنی میں بنایا گیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے مطالبات ماننے کے بعد وہ منحرف ہو گئے، انہوں نے بنیر پہ چڑھائی کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی، لیکن اس کے بعد پھر ایک شدید جنگ ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں کافی جو ہے نا جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا،
لوگ بے گھر ہوئے, بہت بڑا جو ہے نا مطلب ایک مشکل رہی. آپ کی پارٹی اور آپ خود بھی جو ہے نا وہ عدم تشدد کے علمبردار ہے. وہ جو مطلب ایک طرف تو آپ لوگوں نے معاہدہ کیا, لیکن پھر آپ دوسری طرف ان کے اتنے اگینسٹ ہو گئے ہیں کہ آپ پھر وہ ان کی یعنی وہ جو ایک مشکلات آئیں وہ آج تک جو ہے نا اس کا, آج کل اگر ہم دیکھیں تو ٹھیک ہے کہ طالبان جو ہے اب خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں قابض نہیں ہے, لیکن یہ جو مطلب دہشت گردی ہے یہ ختم تو نہیں ہوئی نا. تو ابھی آپ مطلب آپ کے پاس اس کا کیا پلان ہے؟ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھی ہمارے مذاکرات میں کہ جب انہوں نے انحراف کیا تو اس وقت تک وہ ہیرو سمجھے جاتے تھے. جب ہمارے مطالبات ماننے کے بعد انہوں نے مسلح جدوجہد جاری رکھنے کی کوشش کی تو عوام سمجھ گئے کہ یہ یعنی اسلام کی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ دہشت گردی پہ اتر آئے ہیں, اور بندوق کے ذریعے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جمہوریت کفر ہے, ووٹ ڈالنا کفر ہے, اور کسی طریقے سے سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے غیر سپریم اسلامی کورٹ کو قرار غیر دیا. اسلامی قرار دیا. یہ تمام باتیں جب ہوئی تو ہمارے مذاکرات میں یعنی یہ کامیابی ہوئی کہ ہم ہیرو ٹھہرے, یعنی ہماری بات کو سچ مانا گیا اور ان کو جھٹلایا گیا. یہی وہ بات تھی جو لوگ ان سے محبت کرتے تھے وہ نفرت میں بدل گئی. تبھی تو ہمارے یعنی مسلح افواج نے یعنی جب وہاں پہ کارروائی کی تو کامیابی اس لیے ملی کہ عوام نے ساتھ دیا, عوامی نیشنل پارٹی نے اس کو اون کیا, اس لیے ان کو کامیابی ملی. لہٰذا میں یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ ایک لمبا ایپیسوڈ ہے, 25 یعنی لاکھ کے قریب لوگ آئی ڈی پیز بنے, ڈسپلیس ہوئے, پھر ان کو ریکارڈ وقت میں واپس لانا. مینگورہ بازار میں ایک چوک تھا جس کو خونی چوک کہا جاتا تھا, اور 100 کے قریب لوگ وہاں پہ پھانسی پہ میں نے چڑھائے. خود اپنے آپ کو سے دیکھا ہے. بالکل. اور وہاں پہ ایسا سنسان یعنی بازار لگ ہی نہیں رہا تھا, جیسے جنگل تھا, اور وہ خوشیاں دوبارہ لوٹ کے آنا. اور یہ تمام کے تمام ہماری حکومت کی, عوامی نیشنل پارٹی کی اس جدوجہد کے نتیجے میں ہوا کہ ہم نے یعنی پہلے پیار کی بات کی, امن کی بات کی, وہ نہ مانے, تو ہم نے کارروائی کی, جب بات کی تو ہم نے اون کیا. اچھا, آج جو ہے نا آپ اس مسئلے کو اگر اب ہم دیکھیں تو ہمارے جو ضم اضلاع ہے اس میں پھر سے جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھ رہی ہیں. بالکل. آپ آج کے دن میں مطلب اس مسئلے کا حل کیسا آپ چاہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو اس دوران میں حکومت کا ترجمان تھا, اور یہ تمام جنگ جو لڑی جا رہی تھی یا جو جدوجہد کی جا رہی تھی یا جو جہاد ہو رہا تھا تو فیس پہ میں تھا, اور میں ہر روز بریفنگ دیا کرتا تھا, اور تمام صورتحال اگر وہ خودکش دھماکہ کرتے تو میں اسی صورتحال کو بیان کرتا اور لوگوں کو حوصلہ دلاتا. شہیدوں کو کفن میں یعنی ان کے لوتڑے ڈال دیتا, گوشت کے لوتڑے ڈال دیتا, جو زخمی ہوتے ان کے لیے خون کا بندوبست کرتا. یہ کردار دہشت گردوں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا. وہ میں خود اس کا گواہ ہوں میاں صاحب. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, شاید آپ کو یہ پتہ نہ ہو, جب آپ یہاں پشاور میں اس وقت جب دھماکہ ہوتا تھا تو آپ اور مرحوم بشیر بلور صاحب فوراً پہنچ جاتے تھے. اس وقت آپ کا ریڈ الرٹ مطلب آپ کا جو ہے نا بالکل انہوں نے ایک نکالا ہوا تھا کہ مطلب آپ کے پیچھے خودکش پھر رہے ہیں, تو ہم آپ کے نزدیک نہیں آتے تھے. ہمیں بتایا, ہمارے دفتر نے اس وقت میں ایک غیر ملکی ایجنسی کے ساتھ کام کرتا تھا, نیوز ادارہ تھا, تو ہمیں باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ میں افتخار حسین سے آپ دور رہیں. یعنی وہ جو آپ کی جرأت آپ کی اور بشیر بلور صاحب کی, وہ تو ہم بالکل وہ ہمارے سامنے ہے, ہم نہیں بھول سکتے. بالکل. یہ جو آپ کا اکلوتا بیٹا میاں راشد حسین, ان کو جب شہید کیا گیا, اب اس کو 10 سال ہو گئے ہیں, تو کچھ پتہ چلا کہ یہ طالبان کے اندر کس گروپ نے یہ کارروائی کی تھی؟ یہ میرے اس کردار کی وجہ سے فضل اللہ نے FM ریڈیو پہ اعلان کیا کہ میاں افتخار جو ہے وہ کفر کے حکومت کا ترجمان ہے, جہاں کہیں بھی تمہیں ملے تو ان کو پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. مجھے امیر حیدر خان ہوتی وزیر اعلیٰ صاحب نے بلایا, رحیم داد صاحب کو خدا صحت دے وہ بھی تھے, بشیر بلور صاحب کو یعنی خدا کروٹ جنت نصیب کرے وہ بھی تھے, اور افراسیاب خٹک صاحب بھی تھے. تو جب مجھ سے انہوں نے کہا کہ تمام ایجنسیوں کی بھی ہمیں خبر ہے اور فضل اللہ نے FM ریڈیو پہ اعلان کیا ہے تو آپ ذرا احتیاط کریں, تو میں یعنی جواباً مسکرایا. تو اس نے کہا کہ کیوں؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ جب مر جاؤں تو یا ایک ٹکڑا یا 1000 ٹکڑے.
یعنی اس سے کیا ہے، وہ تو مجھے ڈرانا چاہتے ہیں، اور جو ڈرتا ہے وہ ہر بار مرتا ہے، بار بار مرتا ہے، جو نہیں ڈرتا وہ ایک بار مرتا ہے۔ مجھے غیرت کی ایک دفعہ مرنا قبول ہے، بے غیرتی کی زندگی قبول نہیں ہے۔ اور اسی جذبے کے ساتھ جب میں نے بات کی تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ مجھے نہیں ماریں گے، مجھے جیتے جی یعنی میرے لخت جگر کو وہ شہید کریں گے، اور پھر وہ میرے بیٹے کو یعنی اسی طریقے سے یعنی دیگر کا جو وقت تھا، اور وہ مسجد سے نکل آیا تو ہمارے گھر کے قریب پٹڑی ہے ریل کی، اسی میں دہشت گرد آئے، اس کو پکڑا اور اس سے کہا کہ تم میں افتخار کے بیٹے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں ہوں۔ تو اس نے 4 گولیاں اس کے سینے میں پیوست کی، 4 گولی اس کے سر میں، اور تب تک انتظار کرتے رہے جب تک اس کی سانس نہیں رکی۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ وہ ہمیں آزمانا چاہ رہے تھے کہ شاید یہ ترجمان ٹوٹ جائے تو حکومت ٹوٹ جائے گی، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ لہٰذا میں نے اس وقت پھر میرے گھر پہ خودکش دھماکہ ہوا، 2 19 سالہ نوجوان 2 اور شہید ہو گئے۔ پھر مجھے خط بھیجا کہ یہ تو آپ کے لیے اشارے ہیں، اصل ٹارگٹ تو تم ہو۔ تو تیسرے دن میں نے پھر وہ پریس کانفرنس کی اور میں نے کہا کہ خدا میرے آنکھوں میں آنسو خشک کر دے کہ کہیں قوم کے حوصلے پست نہ ہو جائے۔ اور میں ایمان سے کہتا ہوں جب تک میرا بس چلا میں نے آنسو نہیں بہائے، اور میں نے پریس کانفرنس کی کہ یہ تو میرا ایک ہی بیٹا تھا، 10 بیٹے ہوتے تو میں قوم پہ نچاور کر دیتا۔ یہ آپ کی جو جرت ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس کے بارے میں پوری دنیا کو پتہ ہے۔ میاں صاحب اب کچھ تھوڑے سے اور موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ آج کل ایک نعرہ جو ہے پھر سے بڑا گونج رہا ہے، لر و بر یو افغان، یعنی پاکستان کے پشتون اور افغانستان کے پشتون ایک ہے۔ تو یہ جو نعرہ ہے اگر ہم دیکھیں تو ٹویٹر کے اوپر اس کے ٹرینڈ بن رہے ہیں آج کل، تو آج 21ویں صدی میں آپ اس نعرے کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے، اس کے حوالے سے میں بات کروں، لیکن چونکہ آپ نے دہشت گردی کو جو کہ ٹرائبل بیلٹ جو سابقہ ٹرائبل بیلٹ میں اس میں کافی مضبوط ہو رہی ہے، بدقسمتی سے اے پی ایس کے شہداء کی بدولت ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم تمام قوم مل بیٹھ کے عسکری قیادت یعنی مذہبی قیادت، سیاسی قیادت، نیشنل ایکشن پلان جو بنا، نیشنل ایکشن پلان بنا، 20 نکاتی یعنی ایجنڈا تیار ہوا، اگر اس پہ عمل ہوتا تو آج دہشت گرد آرگنائز نہ ہوتے۔ آج دہشت گرد اتنے آرگنائز ہیں، بدقسمتی سے موجودہ حکومت کی پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ دفتر دینے کی بات کرتے تھے، ان کی مذاکرات کی لیڈنگ رول ادا کرنے کی بات کرتے تھے، عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی دور حکومت میں دہشت گردی ختم ہو؟ لیکن وہ جو ہماری ملٹری ہے وہ تو ٹک ٹاک جو ہے نا، ان کے آپریشن بھی انہوں نے کیا، ضرب عضب کیا، کامیاب آپریشن تھا، ایسا نہیں تھا۔ تو اگر حکومت، تو ظاہر ہے حکومت کی طرف سے مطلب وہ باتیں نہیں ہوتی جیسے آپ لوگوں کی گورنمنٹ پہ ہوتی تھی، لیکن بیک سائڈ پہ ملٹری بالکل فعال ہے۔ یہ ریکارڈ پہ ہے کہ عمران خان کہتے کہ پہلے بھی مخالف تھا، آج بھی مخالف ہوں۔ یہ تو پتہ نہیں اس کی کتنی خوش قسمتی ہے، لیکن آج بھی وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ جو پالیسی ہے یہ غلط ہے۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے، لیکن میں اس پہ اتنا کہوں گا کہ اگر 20 نکاتی ایجنڈے پہ عمل ہوتا تو یہ دہشت گردی نہ ہوتی۔ بس اتنا ہی کہوں گا کہ خدا را ملک پہ رحم کیجئے، ہمارے بچوں کی مستقبل پہ رحم کیجئے، اور 20 نکاتی ایجنڈے کو عملی بنایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جہاں بھی وہ چاہے تو وہ اپنا یعنی سب کچھ کر بیٹھتا ہے۔ کوئٹہ میں آپ نے دیکھا، کراچی میں بھی دیکھا، وزیرستان میں بھی دیکھا، اور یہ تمام بیلٹ میں وہ ری آرگنائز ہو رہے ہیں۔ اگر اس دفعہ ہوئے تو یہ بڑا خطرناک ہوگا۔ 30 سال ہم مار کھاتے رہے، مرتے رہے، کٹتے رہے، آج ساری دنیا کہہ رہی کہ ہم نے تو یعنی پرائی جنگ میں تمام یعنی ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے کہ یہ بین الاقوامی ایجنڈا تھا، پرائی جنگ تھی، لیکن جب ہمارے بچے مر رہے تھے تو پھر ہماری سرزمین کی جنگ تھی، ہم نے لڑی۔ رہی یہ بات کہ لر و بر بالکل یو افغان، یو افغان کی جب آپ بات کرتے، دیکھو ایک ہسٹری ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جس طریقے سے پنجاب کے ہمارے پنجابی بھائی جو پاکستان میں ہیں، اور اسی طریقے سے پنجابی جو ہندوستان میں ہیں، جو سکھ برادری ہے، وہ دونوں اکٹھے بھی ہیں، کرتارپور پہ ان کے رابطے بھی ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں۔
کھیل اور ثقافت کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے رابطے بھی رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ثقافت ایک ہے، ہماری قوم ایک ہے۔ اگر اس بارڈر پہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہو سکتا تو یہ تو سالوں سال یعنی افغانستان کی سرزمین سے جو پاکستان میں ہم پختون بستے ہیں یہ تمام کے تمام افغان ہیں۔ ہماری آج بھی یعنی آج آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، پٹوار خانے میں آپ ریکارڈ اتار کے دیکھیں، فرد نمبر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ قوم لکھتا ہے افغان۔ تو افغان تو کوئی یعنی اگر ہم قومی طور پہ افغان ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے ہم ایک افغانی ہیں۔ بریک لینی ہے میں نے، پھر اس کے بعد آپ ادھر ہی سے اپنی بات جاری رکھیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ جی میاں صاحب، اچھا آپ نے جو بات کی نا، اب اس کے تناظر میں یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ ابھی تک ہمارے ڈومیسائل کے اوپر بھی جو ہے نا قوم ہمارا پشتون لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نعرہ جس تناظر میں لگتا تھا وہ آپ کی پارٹی اور آپ جو ہے نا آپ کو زیادہ پتہ ہے یہ کنیکٹڈ تھا پختونستان سے، اور پختونستان کے نعرے سے آپ لوگوں نے ایک ٹائم پہ لگایا، پھر آپ ان سے بالکل اچانک ہٹ گئے، بالکل دفن کر دیا اس نعرے کو۔ یہ شاید جس کو تاریخ معلوم نہ ہو تو وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ ورنہ پاکستان بنتے ہی باچا خان نے یعنی قانون ساز اسمبلی میں حلف اٹھایا، وہ کسی کو یاد نہیں۔ باچا خان نے اس سرزمین پہ انگریزوں کے خلاف غلامی کی زنجیریں توڑنے کی جدوجہد کی۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ نعرہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ختم تو نہیں ہوا۔ پختونستان کا ایک نعرے کی آپ بات کر رہے، دوسری طرف آپ کوئی اور یعنی بات چل رہے ہیں۔ تو یہ کنیکٹڈ ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ؟ نہیں، یہ آپ کے ذہن میں کنیکٹڈ ہے، ہماری ذہن بالکل صاف ہیں۔ یعنی باچا خان نے سیاست کی، ولی خان نے سیاست کی، اسفندیار خان نے کی، ان کے ساتھیوں نے کی، ہم نے اسمبلیوں کے الیکشن لڑے، ہم یہاں پہ ہم نے حکومتیں کی، کسی کو یاد نہیں آیا۔ یہ تو صرف ہولی حالے یعنی جو نعرے لگتے ہیں، ہم تاریخی اعتبار سے کہتے ہیں کہ افغانستان میرے دادا کی زمین ہے، پاکستان میری باپ کی زمین ہے، میں یہ دونوں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ لیکن بیچ میں جب آپ لوگوں کو حکومت ملی 2008 میں، اس کے بعد یہ نعرہ آپ لوگوں کے سٹیج سے نہیں لگتا تھا، ابھی پھر سے اچھا اب مجھے یہ بتائیں کچھ، اچھا میں ایک اور سوال اس میں کرتا ہوں۔ یہ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹویٹر کے اوپر اسفندیار خان کے وہ جو لر اوبر یو افغان کے وہ جو نعرے ہیں وہ شیئر ہو رہے ہیں، کیا آج اے این پی کے سٹیج سے یہ نعرہ جو ہے نا لگایا جا رہا ہے؟ یہ عجیب سی آپ بات کر رہے ہیں۔ ہم خون کے رشتے ہمارے ہیں، ثقافت کے رشتے ہمارے، تم خود پختون ہو، جب ایسے سوال کرتے ہو کیا تمہیں اندازہ نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے سب کے سب ایسے ہی ہیں کہ یہ تو نہیں، تاریخ کو تم بدل نہیں سکتے، تم لاکھ بدلو نہیں بدل سکتے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم افغان ایک ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک باپ دادا کی اولاد ہیں۔ یہ پاکستان کی سرزمین بھی ہماری ہے، یہ تو ہر ایک قوم کی ایک دوسرے کے۔ چلیں آپ کی بات ٹھیک بھی ہے اور میں اس کو مان بھی لیتا ہوں ٹھیک، تو اب اس سے آگے اور کچھ نہیں ہوگا، بس صرف ایک نعرہ ہی لگے گا؟ نہیں، نعرے نہیں لگے گا۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ افغانستان کی امن پاکستان کی امن کی ضامن ہے، یہ اسی کی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ٹھیک کہ جب تم افغانستان کو پرامن رہنے نہیں دو گے تو یہاں پہ پھر امن نہیں آئے گا۔ لہٰذا ساری دنیا سے ہماری ریکویسٹ ہے، اور پاکستان جو ہمارا اپنا ملک ہے، ہم نے ہر بار کہا ہے کہ مذاکرات، اور یہ اچھی بات ہے کہ آج کل پاکستان کی حکومت مذاکرات کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ جب تک افغانستان میں مکمل امن نہیں آتا پاکستان میں امن نہیں آئے گا، اور جب تک پاکستان میں امن نہیں آتا تو افغانستان میں امن نہیں آئے گا، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اور عجیب سی بات ہے، جب کرتارپور پہ سب کچھ ہوتا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، شادمیانے بجتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور جب ہم 1000 سال ایک دوسرے سے ایک رہے ہیں اور ہمارے دروازے تجارت کے کھلے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے ساتھ ایک ہی منڈی ہے جو افغانستان کی منڈی ہے۔ ہندوستان تو ہم سے بہت بڑا ہے، ہماری منڈی ہندوستان استعمال کرتا ہے، یعنی
چین ہماری منڈی استعمال کرتا ہے لیکن افغانستان کی منڈی ہم استعمال کرتے. جب اس کے راستے روکے جائے تو یہ پاکستان کی معاشی قتل ہے. اچھا میاں صاحب، یہ جو لرو بر یو افغان کے نعرے کی جو میں نے بات کی، تو اب یہاں پہ پاکستان کے اندر جو پشتون نوجوان ہے پی ٹی ایم، وہ بھی اس نعرے کو لگاتی ہے، لیکن ان کے حق میں جو ہیں کبھی افغانستان سے لوگ بڑی آوازیں اٹھتی ہیں ان کے حق میں، تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ایک بات میں بتا دوں، چونکہ یہ ایک سینسیٹیو مسئلہ ہے اور نوجوان ہمیں سن بھی رہے ہیں. یعنی ہم جیسے لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، میں خود 3 دفعہ اسمبلی کا ممبر رہا، تو یعنی آپ کو حلف اٹھانا پڑتا ہے اسمبلی میں، پھر وزیر بن کے حلف اٹھانا پڑتا ہے، جی اور وہ اپنی ملک اور دھرتی کی وفاداری کا حلف اٹھاتا ہے. بالکل. تو اگر اس کے بارے میں پھر بھی شکوک و شبہات ہو تو پھر تو لوگ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنے کی بات کرتے ہیں. یعنی اگر ہم جیسے لوگ نہ ہوتے تو دہشت گرد سارے پاکستان پہ چھائے ہوتے. تو ہم نے تو یہ انگریزوں کو بگایا تو پاکستان بنا، یہ ہم نے یعنی جدوجہد کا نتیجہ نکلا، اور آج ہم نے قربانی دی تو دہشت گردی کا خاتمہ کیا. تو اس حوالے سے اس دھرتی پہ ہم نے جو فخر کیا ہے، جو قربانیاں دی ہیں، ہمیں اس پہ ناز ہے. آج اگر بشیر بلوچ صاحب کی بات ہو رہی ہے یا ہمارے 800 کے قریب جو ساتھی شہید ہوئے ہیں، پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو دہشت گردی کے خلاف فوج کا ساتھ دیتی. انہوں نے کہا کہ اس کو آن کرو گے، صرف ANP تھی جس نے ان کے دہشت گردی کے خلاف. اس قربانی کو لوگ یاد نہیں کرتے. یعنی منفی باتیں پھیلانا یہ ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور یہ قوم کے مفاد میں بھی نہیں ہے. اگر میں اس پہ آتا ہوں. لہٰذا لر و بر جو بات ہے وہ ایک ہسٹوریکلی درست بات ہے، وہ ایک تاریخی طور پہ بات ہے. ہم نے 4000 سال ہماری تاریخ ہے اور ہم نے صدیوں یہاں پہ حکمرانی کی ہے. یعنی احمد شاہ بابا آیا تو اس سارے علاقے پہ حکومت کی، محمود غزنوی آیا تو سارے علاقے پہ حکومت کی، اور اس طریقے سے ہمارے بہت سارے اکابرین، شیر شاہ سوری آئے، اس کے انقلابی اقدامات دیکھے. شیر شاہ سوری نہ ہوتا تو آج ہمارے کمیونیکیشن کے یہ جو آج ہمارا سب سے بڑا شہرگ ہے یہ نہ ہوتا. یہ جو آپ تاریخی حقائق بیان کر رہے ہیں اسے ہم اتفاق کرتے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں. میں اس نعرے کو اب اگر اس نعرے کو افغانستان سے آفیشلی سپورٹ ملتی ہے، جو افغانستان کے صدر ہے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب باقاعدہ ٹویٹ کر دیتے ہیں پی ٹی ایم کے حق میں، تو آپ اس کو پھر کیسا دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں تو اپنے طور پہ بات کر رہا ہوں. پی ٹی ایم کے حوالے سے تو آپ کو پی ٹی ایم اس کی جواب دے گا. یعنی پی ٹی ایم کے حوالے سے میں کیوں جواب دوں؟ میں اشرف غنی کی ٹویٹ کی بات کر رہا ہوں، چونکہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نا اس نعرے کو. میں ہماری اپنی سوچ، ہماری اپنی پارٹی ہے. ہم اپنے طور پہ میں نے تمام مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا، قوم سن رہا ہے، وہ فیصلہ کریں گے. ہم نے جس طریقے سے یہاں پہ یعنی خدمت کی، ہم اسی بات پہ یعنی آج بھی اسی پہ ہم کہتے ہیں کہ ثقافتی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے ہماری تاریخ ایک ہے، ہمارا خون ایک ہے. ہم جو ہے قوماً افغانی ہیں اور ملکی اعتبار سے پاکستانی ہیں، اور یہاں پہ ہمارا شناختی کارڈ ہے، یہاں پہ پاسپورٹ ہے، یہ سب کچھ ہوتا چلا رہا ہے. اور اس کے باوجود اگر مکس اپ کوئی کرتا ہے تو وہ صرف قوم کی خدمت نہیں کر رہا بلکہ قوم کو الجھن میں ڈالنے کی بات کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں اس بحث کو جو ہے نا ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جائز مطالبات جس کے بھی ہوں اس کو مانے جائے، یعنی وہ چاہے کسی بھی پارٹی کے ہو. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے، کوئی کہے دہشت گردی ہو رہی ہے، مہنگائی ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، تو کوئی بھی کرے. تو یہ اگر ایک بندہ پارلیمنٹ میں جا کے اس مسئلے کی بات کرتا ہے تو آج تو یعنی وہاں پہ پی ٹی ایم کے نمائندے تو اس قومی اسمبلی میں بھی ہیں اور وہاں پہ وہ نمائندگی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک، اور وہ اپنے مطالبات بھی منوا رہے ہیں. صحیح. اچھا، یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ کی میں نے بات کی تو نوجوانوں کی تحریک ہے، وہ کافی جلسے جلوس کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے عوامی نیشنل پارٹی ان سے تھوڑی سی دباؤ میں نظر آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو مفروضوں پہ مبنی بات ہے.
یعنی نہیں وہ ایک مطلب اس کا میں ایویڈنس بھی دیتا ہوں نا آپ کو. میں بھی دیتا ہوں, میں بھی سامنے بیٹھا ہوں نا. جب انگریز جیسے جابر حکمران سے ہمیں ڈر نہیں لگی, یعنی جب تمام کی تمام یعنی انگلش اسٹیبلشمنٹ وہ ہماری اگینسٹ تھی. نہیں ایسے ڈر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. نہیں, وہ میں اصل نظریاتی بات آپ لوگوں کی جو سیاست ہے اور ان کی سیاست وہ ایک ہے, تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اسی پہ حرم باچا خان کے مقابلے میں بہت یعنی یہ 100 سالہ تحریک ہے. 100 سالہ تحریک میں کتنے لوگ آئے ہوں گے اور کتنے لوگ گئے ہوں گے, کیسے کیسے لوگ ابھرے ہوں گے, کیسے کیسے لوگ پھر یعنی تحریک تو اگر پی ٹی ایم ہے کوئی بھی ہے, عوام اس کو سپورٹ کرتے تو کرے, عوام پہ تو کسی کو پابندی نہیں ہے. اگر آج عوام ہمارے مقابلے میں کسی بھی اور پارٹی کو سپورٹ کرے تو عوام کی رائٹ ہے. محسن داور صاحب کو جب پی ڈی ایم سے نکالا گیا, میں تو اپنی بات کروں نا, اے این پی نے اس کی حمایت کی. نہیں, میں اس بات سے ڈروں کیوں؟ کوئی خدا کرے کہ وہ آسمان تک جا پہنچے تو میری بلا سے, یعنی میری اپنی تحریک ہے, میری اپنی سوچ ہے, میں جا رہا ہوں اور مجھے کامیابی پہ کامیابی ملتی جا رہی ہے, اس کے باوجود کہ میرے راستے روکے جا رہے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی پی ٹی ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو یا کوئی بھی یعنی پارٹی ہو, اس کو اگر عوام سپورٹ کرتی ہے تو چاہے میں کچھ بھی کر لوں کوئی یعنی کچھ نہیں کر سکتا. عوام کی سپورٹ کو ترجیح دی جائے. پشتون تحفظ موومنٹ کے جو رہنما ہے, محسن داوڑ ہے, علی وزیر ہے, اور بھی بہت سارے ہیں, یہ سارے تقریباً اے این پی سے گئے ہیں. ان کا جو سیاست کا محور ہے وہ بھی پشتونوں کی سیاست کرتے ہیں, آپ لوگ بھی کرتے ہیں. ابھی تو وہ پارلیمانی سیاست پہ مطلب بلیو نہیں کرتے ہیں, وہ تو پارٹی مطلب ان کی جو تنظیم ہے اس لیول سے, یہ جو 2 ایم این اے بنے ہیں وہ بھی مطلب ان کو پارٹی یعنی ان کی جو تنظیم کی حمایت حاصل نہیں تھی. اگر وہ اس طرح باقاعدہ سیاست میں پارلیمانی سیاست کا وہ اعلان کرتے ہیں, آغاز کرتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ اس سے اے این پی کے ووٹ بینک پہ جو ہے اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھو ایسا ہے کہ میں کسی کے باتوں سے ڈروں کیوں, ان کے فیصلے سے کیوں ڈروں؟ میں اپنا جدوجہد جاری رکھوں گا, چاہے کوئی کچھ بھی کر لے. میں کسی کی یعنی فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتا, کسی کو یعنی اپنے طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فیصلہ کرو یا نہ کرو. ہم عوامی نیشنل پارٹی اگر 100 سالہ تحریک رکھتے ہوئے تمام ہم نے جو مصیبتیں ہیں وہ جی لی ہیں, مقابلہ کیا ہے, حالات کا مقابلہ کیا ہے, ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کیا ہے, آج بھی خدا کے فضل و کرم سے آب و تاب سے زندہ ہیں. تحریکیں یعنی جو کہ باچا خان نے جس طریقے سے بنیاد رکھی وہ اس زمین کی تحریک ہے. اس نے زمین کے مسائل کو اٹھایا ہے, اس نے پختونوں کو جو آپس میں لڑتے تھے لڑنے جھگڑنے سے منع کیا ہے, جو تشدد کا مزاج رکھتے تھے عدم تشدد کا پرچار کیا ہے, پیار و محبت کے لیے انہیں دعوت دی ہے اور اس طریقے سے ان کو اکٹھا کیا ہے. تو باچا خان کو تو اتنی بڑی کامیابی ملی کہ آج آپ خود اندازہ کریں کہ جب انگریز کے مقابلے میں لوگ جیل گئے تو کانگریس سب سے بڑی پارٹی تھی. مسلم لیگ تو ان کا تو کوئی بندہ جیل نہیں گیا, وہ تو اپنا ریکارڈ ہے. لیکن کانگریس کے جتنے بندے گئے سب سے زیادہ ریکارڈ پہ جو بندے گئے وہ باچا خان کے پیروکار خدائی خدمتگار تھے. کس لیے؟ انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے. تو اگر اس وقت ہماری کمر نہیں ٹوٹی کہ جب تمام کے تمام وسائل ہمارے خلاف استعمال ہو رہے تھے, یہاں تک کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے مرکز کو بموں سے اڑایا گیا. پاکستان بننے کے بعد ہمارے صدر یاب کے مرکز کو بموں سے اڑایا گیا. بابڑا کے مقام پہ ہم پہ گولیاں چلا کے یعنی 600 سے زیادہ شہداء ہم نے وہاں پہ دیے. ہم تو نہ جھکے نہ ڈرے, مقابلہ کرتے رہے. اب اگر کوئی بھی پارٹی بشمول پی ٹی ایم کوئی بھی اگر ایک اچھا پروگرام دے اور لوگ ان کو سپورٹ کرے تو اس میں کسی یعنی ایسا کوئی بات تو نہیں کل کو کوئی اور پارٹی نکل سکتی ہے, کوئی اور نکل سکتی. یعنی جمہوریت کے حوالے سے ہر ایک کو اپنی سوچ اور فکر کی بنیاد پہ آزادی, اور قوم فیصلہ کرے گی جس کا بھی ساتھ دے فبہا. ٹھیک, بریک کا وقت ہو چاہتا ہے, اب ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو میاں صاحب کے ساتھ کچھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں.
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید میاں صاحب. جیسے میں نے بریک سے پہلے کہا, آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے اس وقت جو اپوزیشن کی تحریک ہے حکومت کے خلاف, ان کے آپ مرکزی ترجمان بھی ہیں. تو یہ جو آپ لوگ مطلب ایک وعدے کیے تھے کہ 31 دسمبر سے پہلے پہلے استعفے دیے جائیں گے, سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے گا, تو وہ سارے وہ تو آپ لوگوں نے پورے نہیں کیے, یعنی آپ لوگوں نے یو ٹرن لے لیا. اور آپ لوگ ویسے عمران خان صاحب پہ جو ہے نا بڑا وہ تنقید کر دیں کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں. نہیں, ایسا ہے کہ چونکہ یہاں پہ 10 پارٹیاں ہیں, مل بیٹھ کے ایک فیصلہ ہوتا ہے, اور ہماری بنیادی جو فیصلہ ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت دھاندلی کا پیداوار ہے, اس کا خاتمہ ہر صورت ضروری ہے. پھر ری الیکشن کرانا ضروری ہے, اور ری الیکشن شفاف ہو, فری اینڈ فیئر ہو, اور مداخلت سے پاک ہو. یہ تو ہمارا متفق کا ایک ایجنڈا ہے, اور اسی پہ ہم چل رہے ہیں. ٹھیک. پھر ہم حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے مختلف اقدامات اٹھاتے ہیں اور پروگرام بناتے ہیں. ہمارے پروگرام میں یہ ایک آپشن ہے استعفیٰ. یہ چونکہ ان کو ایسی ہوا دی گئی کہ صرف استعفیٰ ہی ایک تحریک ہے. یہ تحریک میں ایک آپشن ہے. اس میں ہمارے جلسے تھے, ریلیاں تھیں جو اب جاری ہیں, جلسے ہم نے کر لیے. پھر اسلام آباد تک مارچ ہے, لانگ مارچ. اور پھر ہم نے کہا کہ جب اس کی ضرورت پڑے گی کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ استعفے دینے سے موجودہ حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے, تو آخری طور پہ یعنی ایک جو تابوت میں کیل ٹونکنے کی بات ہے تو اس کو استعمال کریں گے. تو آپ لوگوں نے جو مطلب اعلان کیا تھا اس اعلان پہ تو آپ پورا نہیں اترے نا. میں یہ نہیں, اب میں ہم پورا اترے ہیں. ابھی تو یہ تو پکچر تو ابھی باقی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ تو آپ ٹریلر دیکھ رہے ہیں. میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ جو سب کچھ کیا تو ہم نے یہ سمجھا کہ اگر استعفے دینے سے سینٹ کے الیکشن رک سکتے ہیں تو ٹھیک. ماہرین نے ہمیں کہا کہ استعفوں سے سینٹ کے الیکشن نہیں روک سکتے. جی. تو پھر تو وہ بے معنی ہو گئی. تو آپ لوگوں نے پہلے یہ نہیں سوچا تھا؟ نہیں, ماہرین جب آپ لوگ یہ فیصلہ کر رہے تھے اس وقت اتنا بڑا فیصلہ آپ کر رہے تھے. ہم نے تو استعفیٰ کا فیصلہ اب بھی ہے. یہ تو وقت جب ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت ہے کہ نہیں, تو وقت کے حوالے سے ماہرین نے کہا کہ نہیں, اگر آپ استعفے اس وقت دے بھی تو الیکشن نہیں روک سکتا. تو پھر تو یہ وقت ہوا مناسب نہیں ہے, یہ وقت مناسب نہیں تھا. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک, پھر اس آپشن کو اس وقت استعمال کریں گے جب حکومت کو ٹف ٹائم دینے اور خاتمے کا وقت ہو. تو یہ تو ہمارا حق ہے, اور یہ تو کسی سے چھپ کے ہم نے فیصلہ نہیں کیا, اور نہ ہم نے یہ فیصلہ واپس لیا ہوا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وقت آنے پہ جب پیک پہ تحریک ہوگی اور یہ استعفے دیں گے تو اس کے بعد یہ حکومت نہیں رہے گی, تو تب یہ استعفوں کی جو ہم یعنی آپشن استعمال کریں گے تو یہ کارآمد ہوگا. تو یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے. اچھا, یہ جو پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی پہ شروع سے جو ہے یہ ایک شک کیا جا رہا تھا کہ وہ سندھ گورنمنٹ کی وہ جو ہے نا کسی صورت میں بھی قربانی نہیں دیں گے, وہ کیوں استعفیٰ دیں, اپنی حکومت ختم کریں. تو ابھی تو وہ بات جو ہے نا, یہ جب معاملہ سارا خراب ہوا, جو آپ لوگوں نے اپنے ٹائم پہ جو اعلانات کیے تھے وہ نہیں ہوئے, تو اس میں جو ہے نا بڑا ہرڈل جو تھا وہ پیپلز پارٹی تھی. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ جب ہم موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی بات کرتے ہیں اور اگر الیکشن نہیں رکتی تو یہ مسئلہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں بنتا, یہ مسلم لیگ کا بھی ہے, یہ ہمارا بھی ہے, سب کا بھی ہے کہ سینٹ تمام کے تمام ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو یہ تو پھر عقل کی بات نہیں ہوئی. لہٰذا یہ مسئلہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں تھا. اگر اس میں حصہ نہ لیا جاتا تو مسلم لیگ کے سینیٹر بھی نہ جاتے. تو اتنا کھلا میدان جب ہم ان کو دیں تو سینٹ تو تمام کے تمام ان کے ہاتھ میں آ جائے گا, تو ہم ان کو واک اوور دینا نہیں چاہتے. لہٰذا ہم نے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا. ابھی سینٹ کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا, لیکن غالب امکان یہ ہے کہ ہم سینٹ میں حصہ لیں گے, اور تمام کے تمام ان کو ٹف ٹائم دینے کی جو موجودہ حکومت کی اتنی اکثریت نہ بنے کہ جو مطلق العنانیت اس نے اختیار کی ہے اس میں مزید اضافہ ہو. اچھا, ایک تاثر ہے کہ جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں 10 یا 11 ہیں,
ان میں کچھ جماعتیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنا ایک چینل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کھلا رکھا ہوا ہے اور ادھر اپوزیشن میں بھی ہیں. جیسے آپ لوگوں کے اوپر بھی یہ ایک شک کیا جاتا ہے کہ آپ جو پی ڈی ایم کی جلسے ہیں ان میں اسفندیار ولی خان نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح جو قومی وطن پارٹی ہے آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کی جو جماعت ہے اس پہ بھی یہ شک کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی خود اس میں شامل نہیں ہوتے, باقی لیڈرشپ ان کی ہوتی ہے. تو یہ واقعی جو ہے نا کیا سیاسی جماعتیں ماضی میں اس طرح کرتی آئی ہے نا؟ نہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اسفندیار خان کیوں نہیں آتے جلسوں میں؟ وہ تو بیمار ہے, وہ تو اپنے پروگرام میں نہیں آتے, تو تم پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں. اچھا, ایسا نہیں ہے, وہ تو یعنی اگر وہ اس کو صحت اجازت دے تو وہ ضرور آئیں گے, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب امیر حیدر خان ہوتی نمائندگی کر رہا ہے یا میں نمائندگی کر رہا ہوں اور وہاں پہ تقریر کر رہا ہوں, تو یہ تو عوامی نیشنل پارٹی کی نمائندگی ہے, ہماری تو اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اگر ہم کوئی بھی وہاں پہ بات کرے تو اسفندیار خان کے اور عوامی نیشنل پارٹی کے نمائندگی کی حیثیت سے بات کرتے ہیں. تو ابھی آپ پی ڈی ایم سے جو ہے نا مولانا لطف الرحمان کو ہٹا دیں, مریم نواز کو اس طرف کر دیں, آپ بلاول کو اس طرف کر دیں, باقی ان کی لیڈرشپ آئیں, تو کون آئے گا ان کی جلسوں میں؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کر دے, ان کو کر دے, ان کو کر دے, نہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ پارٹی کی نمائندگی تو ہے لیکن ٹاپ لیڈرشپ نہیں ہے. تو پھر موجودہ حکومت کے عمران کو ہٹا دے, کیا ہے یہ تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں, تو میں تو یہی ہے نا, ٹھیک ہے نا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ یا جس کی آپ نام لے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی پارٹیاں ہیں, تو ان تین کو تو تم تسلیم کرتے ہو نا. وہ تو ہے, تو تین کو تسلیم کر لو. تو میں تو آپ پہ سوال کر رہا ہوں نا. نہیں, تو میں نے تو جواب دے دیا کہ ہم ان تینوں کے ساتھ ہیں, ہمارا مختصر ایجنڈا ہے, اسی پہ ہم متفق ہیں. 10 کے 10 پارٹیاں ہیں, یک زباں ہیں, تمام تقاریر آپ نے سنی ہیں, ہم نے تمام جلسے اکٹھے کیے ہیں, تمام پروگرام اکٹھے کیے ہیں. دشمن سوچ رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ اب ٹوٹے گا, اب ٹوٹے گا, اب ٹوٹے گا, اور پی ڈی ایم روز بروز مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے. اچھا, یہ جو لاسٹ لانگ مارچ تھی جو اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی, اس میں آپ لوگوں کی جماعت بھی تھی, وہ میں نے خود جو ہے کور کیا, میں خود اسلام آباد تک گیا. آپ لوگوں نے بہت بڑی ہجوم اس میں آپ لے کے آئے ہیں, تو اس کا کیا بنا؟ وہ تو بالکل بڑا ڈاؤن ڈول, اس کا کچھ رزلٹ ہی نہیں آیا. وہ تو نتیجہ تو لازمی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تو سوشل سینس ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ 2+2 یعنی = 4. اس میں تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اچھا, ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کا جو جلوس گیا فیصلے کے مطابق سب سے بڑھ کے گیا, اور ہم نے تحریک کا ساتھ دیا. پھر مولانا صاحب نے جو اسلام آباد میں وہاں پہ گئے تو نمائندگی کے طور پہ ہم اس کے ساتھ موجود رہے. اس کے بعد یعنی وہ تحریک یعنی ابھی پی ڈی ایم کا شکل اس نے اختیار کیا, وہ پہلے اے پی سی تھی, یعنی آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے ایک مشترک کا فیصلہ ہوا تھا. نہیں, لیکن اس کا کچھ فروٹ تو سامنے نہیں آیا نا, آپ وہاں ایک دم ریٹریٹ ہو گئے صاحب. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جب پولیٹیکل بندہ ہو تو وہ یہ فروٹ جو ہوتے ہیں یہ آہستہ آہستہ پکا ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن آپ نے شروع کیا اور سب کچھ ختم ہو گیا. میاں صاحب, اب اس کے بارے میں ساری میڈیا پہ رپورٹیں ہیں کہ کمپرومائز کر لیا, آپ بعض باتیں بالکل تسلیم ہی نہیں کرتے. نہیں, کس مولانا صاحب نے کیا, لیکن آپ لوگوں نے ان کا کیوں ساتھ دیا؟ نہیں, اس میڈیا کی بات کر رہے ہو. جب عمران اپوزیشن میں تھے تو وہ 24 گھنٹے دکھاتے تھے, ہمارا کچھ نہیں دکھاتا. اس میڈیا کی بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ بالکل میں جو ہے نا کچھ سنجیدہ چینلز کی بات کر رہا ہوں. اگر سنجیدہ جو اچھے لیول کے صحافی ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ایسا ہے کہ کنٹرول میڈیا ہو, یعنی اگر آج کوئی اینکر اپنی طرف سے بات کرے اور وہ یعنی کسی کو پسند نہ ہو تو مالک اس کو نکال دیتا ہے, اس کی نوکری بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے. سارا میڈیا اس طرح نہیں ہے. میں صاحب, آپ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آپ کو وقت دے رہے ہیں, تو آپ ساری میڈیا کو کیسے اس طرح کہتے ہیں؟ میں ساری میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن میری بات سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو مالکان ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, اینکرز کی اپنی مجبوریاں ہیں, اور ہمارے ملک میں میڈیا آزاد نہیں ہے. اس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں, اور میں انفارمیشن منسٹر رہا ہوں, میں ان مشکلات کو قریب سے جانتا ہوں. لہٰذا جو بات عوام تک پہنچانی ہوتی ہے وہ بڑے طریقے اور خوش اسلوبی سے پہنچائی جاتی ہے. مولانا صاحب کی بات تو مولانا صاحب خود جواب دیں گے,
آپ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اتنی بڑی جلوس لے کے گئے، میں خود اس میں موجود تھا. نہیں تو میں تو بول رہا وہ ہوں، کیوں آپ ان سے آپ سے بھی پوچھا جائے گا کیونکہ نہیں آپ بھی اس میں شامل میں تو جواب دے رہا ہوں. میں تو جواب میں میدان میں ہوں. میں جواب دے رہا ہوں کہ اب وہ تحریک اب آل پارٹیز کانفرنس کی بجائے اب وہ پی ڈی ایم کا شکل اختیار کر چکا ہے اور اپنا پروگرام دے چکا ہے اور اس پروگرام پہ ہم عمل پیرا ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے کہ فلاں کامیاب نہیں ہوا، فلاں کامیاب نہیں ہوا، یہ تو ہوتا رہتا ہے، تحریکیں تو چلتی رہتی ہے. لازمی بھی نہیں ہے کہ ہر تحریک کامیاب ہو، لیکن یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ناکام ہوا. ابھی ہماری تحریک جاری ہے اور ہمیں یقین ہے اور ہمارا پختہ یقین ہے کہ موجودہ حکومت تو اپنے سوچ اور فکر اور پالیسیوں کے بدولت ختم ہو کے رہ گیا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کو گروی رکھ دیا ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، چینی چور یہاں پہ ہے، آٹا چور یہاں پہ ہیں. نیب جو ہے وہ جانبداری کی بنیاد پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، نیب حکومت کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. حکومت کے کرپٹ لوگوں کو نہیں پکڑا جاتا، ان کو ڈیل دی جاتی ہے، اور اپوزیشن کے یعنی صاف ستھرے لوگوں کو پکڑ کے برائے نام سال ہا سال نیب کے نام پہ یعنی شرمایا جاتا ہے اور پھر آخر میں کچھ بھی نہیں نکلتا. تو یہ سارا سب کچھ اب لوگ دنیا دیکھ رہی ہے. تو عوام اکتا چکے ہیں مہنگائی کے وجہ سے بھی، ان کے جھوٹ کے وعدوں سے بھی، ان کے کردار سے بھی. لہٰذا پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ ملک کی بقا کی تحریک ہے. اچھا، پی ڈی ایم کی جو تحریک کی آپ بات بھی کر رہے ہیں، یہ جو آپ لوگوں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ احتجاج کے ذریعے، جلس و جلوسوں کے ذریعے سے آپ مطلب دباؤ ڈالیں، حکومت کو گرائیں، تو یہ کیا مطلب پاکستان کے اندر یہ جو ایک اسٹریٹجی ہے، اگر ہم پچھلا کچھ تاریخ بھی دیکھیں تو اگر آپ اس طرح حکومت گرا دیتے ہیں تو کل کو جو حکومت گر جاتی ہے وہ بھی ایک پارٹی ہے جیسے پی ٹی آئی ہے، تو وہ پھر اس طرح سڑکوں پہ نکلے گی، وہ احتجاج کرے گی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نہیں، اس میں فرق ہے. یعنی موجودہ حکومت داندلی کی پیداوار ہے 100%. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کس الیکشن میں داندلی نہیں ہوئی آپ بتائیں؟ نہیں، جو 100% کی میں بات کروں اس میں فرق ہے. اچھا، آپ میں اس لیے میں نے یہ کہا، باقی میں 50 یا 40% ہوئی. داندلی تو دیکھو ایسا ہے کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. داندلی کے بڑے بڑے یعنی طریقے ہوتے ہیں، لیکن جب انجینئرڈ طریقے سے کیا جاتا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا لیکن نتیجہ نکل آتا ہے. لیکن جب کل کے بات کی جاتی ہے، سامنے سے بات کی جاتی ہے، یعنی ساری دنیا چیخ رہی ہوتی ہے کہ فلاں بندہ ہمارا نمائندہ ہے، تمام لوگ اس کے حق میں جاتے ہیں، نتیجہ کوئی اور نکلتا ہے. معذرت کے ساتھ، لیکن میاں صاحب جو آپ لوگوں کی حکومت 2008 میں یہاں بنی، ان پہ بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں بھی داندلی ہوئی. دیکھو وہ تو اس نے کہا نا، وہ تو عمران نے کہا، 4 حلقے بھی بتا دیے، وہ تو لڑتے بھی رہے، کہتے بھی رہے. ہم نے یہ نہیں کہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ داندلی کی پیداوار ہے موجودہ حکومت 100%، اور اس کو ہٹانا ہے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں. اگر جب تک اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہو، الیکشن کمیشن آزاد نہ ہو، اور تمام یعنی الیکشن کے انتخابات یعنی لوگوں کو منظور نہ ہو، تو آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ حکومت کامیاب ہوگی. تو کیسے اچھا، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن ہو، جو پچھلا الیکشن کمیشن تھا یہ بھی تو ساری سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے بنا تھا، اس کی وہ ہوئی تھی کانسٹیٹیوشن. یہ تو میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں اور سننے والے بھی کہ یعنی الیکشن کمیشن ہم جب کہتے ہیں نا تو اسٹیبلشمنٹ میں سے آزاد ہو. بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ یعنی اس میں تو اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس کوئی پلان ہے؟ آپ لوگوں نے کوئی تجویز دی ہے کہ یہ کیسے مطلب الیکشن کمیشن کے اپنے رولز ہیں، وہ بہت سیدھے سادے ہیں، وہ بہت ان کے پاس کافی اختیار ہے. پارلیمنٹ سے جو کچھ ہو سکا اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کو آزاد کرایا ہے، اس کو پیسے اور فائنینشیل سپورٹ دی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کریں. نہیں، وہ آپ لوگ یہ بات تو کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، لیکن کیسے انوالو ہے؟ آپ کوئی اس کی مثال دے سکتے ہیں؟ تو اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں تو میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ عمران خان کے پاس اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتا تو آج عمران خان نہ ہوتا. ایک سیٹ کا بندہ سارے پاکستان میں تمام سیٹیں کیسے جیت گیا؟ یہ اگر یہ کوئی مجھے سمجھا دے.
اور پھر یعنی پنجاب میں بنی بنائی حکومت مسلم لیگ نون کی تھی، وہ کیسے نہیں بنی؟ تو اب خدا پھر مرکز میں جو حکومت بنی بنا کے ان کو بنانا، یہ کیسی بنی؟ تو اگر سارے سب کچھ جانتے ہیں، ہم تو وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے مسئلہ حل ہو، اور ہم یہ مسئلہ اس حوالے سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر ہو، مداخلت سے پاک ہو۔ یہ بات سب کو سمجھ آتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم الجھنوں میں پڑیں یا ادھر ادھر کی باتیں کریں، اور یہی مسئلے کا حل ہے۔ جو بھی جیتے ان کے حوالے کر دے، چاہے ہمارا دشمن جیتے، لیکن کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھائے کہ اس کو جتوایا گیا ہے، بلکہ لوگ سمجھے کہ یہ جیتا ہے، تو جیتے تو اس کو حوالے کر دیں۔ آپ لوگوں کی جو یہ تحریک جاری ہے پی ٹی ایم کی، تو کچھ اسٹیبلشمنٹ سے کچھ مطلب رابطے ہیں کہ کیسے مطلب معاملات کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں تو یعنی میں بات کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ آئین نے تمام لوگوں کا اپنا کردار کے حوالے سے تعین کر رکھا ہے۔ تمام ادارے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے دائرہ اختیار میں کام کریں گے۔ سیدھی سی بات ہے، مسئلہ حل ہے۔ تو یہ بات کہ ہم کسی سے کہہ دیں نہ کہ آئین نے سب کو کہا ہے، آئین نے سب کو راستہ دکھایا ہے، یعنی سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہے، بس آئین کی بالادستی ہو، آئین پہ عمل ہو، اور پارلیمنٹ کو یعنی سپریم مانا جائے۔ تو جو احتجاج آپ لوگ کر رہے ہیں، ان سے کوئی ریئلائزیشن ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ جو مقتدر ادارے ہیں؟ دیکھو، عوام جب ساتھ دیتی ہے، جب ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت ہر طریقے سے ناکام ہے، یعنی آپ کوئی بھی بات تو خدا را کر دے کہ کسی بات میں وہ کامیاب ہے۔ 2.5 سال تو پاکستان میں ہوئے، سارے لوگ رو رہے ہیں۔ ہمارے تو 7.5 سال ہوئے یہاں پہ کہ خیبر پختونخوا میں لوگ رو رہے ہیں۔ یعنی ایک بی آر ٹی کو وہ نہ بنا سکے، اور کرپشن کا ایک جیتا جاگتا تصویر ہے۔ کوئی بات کر سکتا ہے، نیب اس پہ سوال ہی نہیں اٹھاتا، اس پہ کوئی ان کو یعنی بات نہیں کی جاتی۔ لہٰذا ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ موجودہ یعنی آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر تمام ادارے کام کرے تو پاکستان ترقی بھی کر سکتا ہے، اور یہ جو مصیبت ہے جو ہمارے گلے پڑی ہے، اس سے چھٹکارا بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی اور باتوں میں یعنی جانے سے قبل آئین کو مانا جائے، اور آئین متفق آئین ہے، 73 کنسٹیٹیوشن کا آئین ہے، 18th امینڈمنٹ اس میں خاموش انقلاب کے حوالے سے موجود ہے، صوبائی خود مختاری اس میں ملی ہوئی ہے، NFC ایوارڈ کے حوالے سے پروٹیکشن دی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین ایک ایسا مسودہ ہے ہمارے پاس کہ یہ تمام مسائل کا حل ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے۔ اچھا، یہ فوج کے ترجمان جنرل بابر صاحب جو نے تقریباً 3 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی، ایک بہت بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس تھی، تو انہوں نے اس میں ایک بات کی کہ کسی نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹا جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ایک کوئی پیغام نہیں ہے؟ میں تو اس بات کو اگر اس نے کہا ہے تو شاید ان کو پتہ ہو کہ کوئی گھسیٹ رہا ہے، تو مجھے تو اس کا پتہ نہیں۔ اچھا، یہ اس کو پتہ ہوگا کہ کون گھسیٹ رہا ہے، یعنی اگر وہ اشارہ کر دیتے آپ لوگ کہ تو فوج یہ کو کون پی گھسیٹ ڈی رہا ایم ہے۔ تو یہ الزام لگا رہی ہے نا کہ وہ فوج جو ہے مداخلت کر رہی ہے۔ نہیں، میں تو گھسیٹنے کی جب بات ہو، فوج تو پاکستان کا فوج ہے، وہ کسی ایک پارٹی کا نہیں، وہ کسی ایک فرد کا نہیں۔ اگر وہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام اختیارات آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کرے تو کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں۔ تو یہ سٹیٹمنٹ تو آن دا ریکارڈ جو ہے نا پوری دنیا یہ تو دیکھ میں رہی بھی تھی۔ آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں نا کہ کون گھسیٹ رہا ہے، وہ اس کا اگر بتا دیتے۔ اشارہ تو آپ لوگوں کی طرف نہیں، ہے نا، ظاہر ہے۔ اشاروں پہ اشارہ الگ بات ہے، اور کسی کا نام لے کے بات کرنا الگ بات ہے۔ اگر اس نے یہ کہا کہ گھسیٹ رہے تو کون گھسیٹ رہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ضرور ہے کہ فوج ساری پارٹیوں کا فوج ہے، ایک پارٹی ایک فرد کا نہیں ہے۔ بہت شکریہ میاں افتخار حسین صاحب، آپ نے بڑے کھل کر تمام سوالوں کے جوابات دیے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔